السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ دوستوں، اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 49,000 افراد ٹویٹر پر لکھ چکے ہیں بے حس بے شرم عمران خان، اور یہ تعداد آنے والے وقت میں کتنی بڑھے گی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آج پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے پرائم منسٹر، جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے، اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ نہ صرف بے حس ہے بلکہ بے شرم بھی ہے۔ یہ الفاظ استعمال کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے بھی شیئر کروں گا۔ آج سے 4 دن قبل مچھ کے علاقے بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 11 افراد کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی ایک طویل عرصے سے بلوچستان کے اندر ایسی ہی وارداتوں کا نشانہ بنتی چلی آ رہی ہے، اور ماضی گزشتہ 2 دہائیوں سے یعنی کہ 20 سال سے ان وارداتوں کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی۔ لیکن یہ واقعہ بھی ہوا 4 دن پہلے ہوا، اور پھر ان کے جو لواحقین ہیں شہداء کے، وہ ان کی میتوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور لا کر رکھ دیتے ہیں کوئٹہ ہائی وے پر۔ اب ان کا مطالبہ ہے ایک بہت معمولی سا مطالبہ، یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان خود تشریف لائیں وہاں پر، اور آ کر جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کے سر پر دست شفقت رکھیں، انہیں دلاسا دیں، اور اس کے بعد وہ اپنی میتوں کو دفنا دیں گے۔ اب یہ 4 دن ہو گئے، ان 4 دن کے اندر حکومتی سطح پر 4 وزراء وہاں پر جا چکے ہیں۔ اس دوران میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس دوران جو وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے وہ گزشتہ 3 دن سے دبئی میں تھے اور وہاں پر چھٹیاں منا رہے تھے، اور آج وہ جب انہوں نے یہ واقعے کی اب شدت دیکھی تو آج وہ واپس تشریف لائے، اور آ کے انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کے سرکردہ افراد سے ملے بھی، اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کو دلاسا بھی دیا، اور ان کو کہا کہ آپ براہ کرم اپنی میتوں کو دفنا دیں، وزیر اعظم کا انتظار نہ کریں۔ لیکن وہ شہداء کے ورثاء نے یہ بات ماننے سے انکار کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی اس معاملے پر بات ہوئی، اور وزراء نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جناب آپ وہاں پہ جانا چاہیے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے دورے کا شیڈول بنایا جائے۔ اب اسلام آباد سے کوئٹہ کو مریخ پہ تو نہیں جانا نا پرائم منسٹر نے، پرائم منسٹر کا اپنا جہاز ہے، وہاں پہ بیٹھیں گے 1.5 گھنٹے کے اندر، کوئٹہ پہ لینڈ کریں گے، اور آدھے گھنٹے کے اندر ہائی وے پہ پہنچیں گے، وہاں پہ متاثرین سے بات کریں، ان کے لواحقین کو دلاسا دیں، ان کی تدفین میں شرکت کریں، 2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں اسلام آباد۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا اس کے اندر معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی پرائم منسٹر کو ایک شیڈول بنانا چاہیے۔ تو یہ وہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی۔ اس دوران میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید بھی وہاں پہ گئے، انہوں نے بھی شرکاء سے بات کی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے علی زیدی اور زلفی بخاری کو وہاں پر بھیجا۔ زلفی بخاری اور علی زیدی کل سے وہاں پر ہیں، رات کو انہوں نے متاثرین کے لواحقین سے ملاقات بھی کی، اور ان کی ایک جو ویڈیو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر بہت وائرل ہے، آپ بھی اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی۔ تو میں اس میں سے ایک چھوٹا سا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ زلفی بخاری کے ساتھ جب ہزارہ کمیونٹی کے عمائدین گفتگو کر رہے تھے تو زلفی بخاری نے ان سے کہا کہ پرائم منسٹر کے یہاں پر آنے کا کیا فائدہ ہوگا، یعنی کہ وہ یہ پوچھ رہے تھے اس سے کہ ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا، انہوں نے لفظ بینیفٹ استعمال کیا جس کا میں نے اردو ترجمہ کیا فائدہ۔ اب بینیفٹ کیا ہوگا؟ اور دوسری بات زلفی بخاری نے یہ کی کہ ایسے واقعات تو ہوتے رہیں گے، مستقبل میں بھی ہوتے رہتے ہیں، تو کیا پرائم منسٹر اب ہر واقعے پہ جائیں گے؟ بات ہر واقعے میں جانے یا نہ جانے کی نہیں ہے دوستو، بات یہ ہے کہ ایک کمیونٹی جو مسلسل 20 سال سے شدت پسندی کا نشانہ بن رہی ہے، ظلم کا شکار ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ بڑا مطالبہ نہیں ہے کہ یار ہمیں تحفظ دینا چاہیے، اور آئین پاکستان ہر شہری کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اسے جان اور مال کا تحفظ ملے گا۔ کیا ہزارہ کمیونٹی کا یا کسی اور کمیونٹی کا، اس ملک میں بسنے والی کسی بھی کمیونٹی کا، کیا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو جان و مال کا تحفظ دیا جائے؟ اور پرائم منسٹر ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے بالخصوص اس کو سنگل آؤٹ کر کے نشانہ بنایا جائے تو وہ اس پر بات کریں، اس پر ان کے لیے اقدامات کریں؟ اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر شدت غم کے اندر آ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور آپ آئیں گے، ہماری بات سنیں گے، تو پھر ہم ان کی تدفین کریں گے، تو پرائم منسٹر کیوں ان کو فیس نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ پرائم منسٹر میں اتنا کرج کیوں نہیں آ رہا کہ وہ ان کو جائیں اور جا کے ان کو فیس کریں؟ فیس کرنے میں کیا ہے؟ مطلب
کیا وہ لوگ ان کے ووٹر نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ ان کے سپورٹر نہیں رہے ہوں گے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی امیدوار نہیں ہے؟ یا کیا ہم نے ہر ایک معاملہ کسی نہ کسی سیاسی فائدے کے لیے اٹھانا ہے؟ ہم لاہور آ سکتے ہیں، چودھری برادران سے مل سکتے ہیں ان کے گھر جا کر 2 سال بعد، کہ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ چودھری برادران سے ہمارا معاملہ اگر خراب ہوگا تو ہمیں اس کا تحریک عدم اعتماد یا ایسی پی ڈی ایم کی کسی بھی موومنٹ کے اندر ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ موقع ہے چلے جاؤ پرویز الہی کے گھر۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی اس وقت پولیٹیکل فائدہ نظر نہیں آ رہا، پی ڈی ایم وغیرہ کوئی چیز اس میں نظر نہیں آ رہی، لہٰذا یہ چھوڑو یار یہاں سے جاؤ۔ لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف معاملہ پی ٹی آئی تک ہی محدود نہیں ہے، یہ معاملہ مریم نواز کا بھی ہے۔ مریم نواز نے انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی، اور ان میں انہوں نے یہ کہا کہ میری شہداء کے ورثہ سے اپیل ہے کہ آپ اپنا پرائم منسٹر کا انتظار نہ کریں، اپنی میتوں کو تدفین کر دیں۔ وہ تو بے حس و پتھر دل انسان ہے، اس کا انتظار نہ کرے، کیونکہ وہ نہ آپ کو جواب دہ ہے اور نہ کسی اور کو جواب دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز بھاولپور جا سکتی ہیں، ملتان جا سکتی ہیں، کراچی جا سکتی ہیں، پشاور جا سکتی ہیں، تو یار یہ والی بات ٹویٹر پہ کرنے کی بجائے اگر وہاں پر کھڑے ہو کے کرتے تو کیا وہ متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا کوئی اور زیادہ اچھا طریقہ کار نہیں ہو سکتا تھا؟ میرا خیال تھا کہ ان کو بھی جانا چاہیے تھا، اور یہ صرف ٹویٹر پیغامات کے ذریعے، پرائم منسٹر بھی ایک ٹویٹ ٹھوک دیا، آپ کو پتہ ہوگا، انہوں نے بھی کہا کہ جناب میری یہ اپیل ہے شہداء کے ورثاء سے کہ آپ اپنی ان میتوں کی تدفین کر دیں۔ تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں بہت جلد آؤں گا آپ کے پاس اور آ کے آپ کے تمام مسائل کو ایڈریس کروں گا۔ یار اگر پرائم منسٹر نے سارا کچھ معاملہ ٹویٹر پیغامات کے ذریعے چلانا ہے تو وہ ان کا نام پھر ٹویٹر پرائم منسٹر رکھ دیتے ہیں، یا کوئی آن لائن پرائم منسٹر، کچھ اس قسم کا، کہ یار ٹویٹر پہ حکومت چلنی ہے، لوگوں کی کوئی داد رسی نہیں ہونی، تو یہ ایسے کیسے چلے گا معاملہ؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کہ ایسی کیا مجبوری ہے پرائم منسٹر کی جو عمران خان وہاں پر جانے سے کترا رہے ہیں؟ وہ ایسا کیا سوال ہے ان کے ذہن میں، ایسا کون سا خوف ہے جو ان کو وہاں پر جانے سے روک رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو اس کا کوئی آئے تو اپنا کامنٹس کے اندر اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یار دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر سازش بھی ہو سکتی ہے، ہندوستان کی بھی سازش ہو سکتی ہے، فلاں فلاں کچھ بھی اس کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ان کو ٹارگٹ یا اس کی نشاندہی کرنا، ملزمان کو پکڑنا، یہ تو بعد کی بات ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے، ایک شرکا نے ایک پوزیشن لے لیا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یار ہم اپنی میتوں کو ابھی تدفین نہیں کریں گے جب تک پرائم منسٹر نہیں آئیں گے، تو کیا پرائم منسٹر کسی کی اشک شوئی کے لیے یہ تھوڑا سا اپنی جان پر یہ اتنا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ میرا خیال ہے ان کو اٹھانا چاہیے، اور یہ ٹرینڈز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت ہم پرائم منسٹر صاحب کو غور کرنا چاہیے ان باتوں پر کہ یہ اس وقت یہ ٹرینڈز ان کو یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ آئینہ ان کو دیکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے باٹل نیک رہیں گے معاملات کے اندر تو پھر ہمارے لیے پرابلمز آ جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو جو بات بتائی، اس سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے جو ایک ٹویٹر تھریڈ ہے جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ آپ کو اندازہ، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ پرائم منسٹر جس حد تک اس معاملے کو سنجیدہ لے رہے ہیں، یہ اتنا نہیں ہے، بات جو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں نا، یہ بات اس سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اسلام آباد کے ہیں ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کچھ دن پہلے۔ اس ٹویٹ کے اندر یہ تھا کہ میں نے کچھ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹس کو بلایا ہے اور تاکہ اینیمل رائٹس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو سکے، تو آپ کی عوام سے انہوں نے کہا کہ آپ کی تجاویز کا منتظر ہوں۔ اس پر ایک شہری نے ان کو جواب دیا کہ اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے بارہ کہو، تو اس نے کہا کہ بارہ کہو کے اندر کتوں کی بہت بھرمار ہو گئی ہے، لہٰذا آپ جو ہے اس معاملے پر بھی توجہ دیں تاکہ یہ جو آوارہ کتے ہیں ان کو تلف کیا جا سکے یا ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کرایا جا سکے تاکہ یہ لوگوں کو کاٹے نہ۔ اس پر ایک اور شہری نے ٹویٹ کیا اور اس پہ اس نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ واقعتاً بڑا سنگین ہے، تو یہاں پہ قریب ہی ایک جگہ ہے، بڑی وسیع و عریض جگہ ہے، تو وہاں پہ ایک بندہ رہتا ہے، میری اطلاعات کے مطابق اس کو یہ کتوں وغیرہ سے بہت پیار ہے، تو اگر ہم اس سے بات کریں تو وہ اپنی جو اسٹیٹ ہے اس میں سے کوئی حصہ ہمیں دے دے
یعنی کہ حکومت کو دے دے، اسلام آباد انتظامیہ کو دے دے، تاکہ وہاں پر وہ یہ ان آوارہ کتوں کو وہاں پہ سیٹل کر دیں۔ تو حمزہ شفقات نے اس کے اوپر فوراً ٹویٹ کیا، اس پر انہوں نے لکھا کہ کانٹیکٹ پلیز۔ اچھا، اس بندے نے جس نے پہلے ان کو یہ کہا تھا فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے، اس نے فوری طور پہ ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ عمران خان ایوینیو بنی گالا۔ اندازہ لگائیں آپ اس بات سے، مطلب یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں یہ پرائم منسٹر کو اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی سوچ کس حد تک اب ان کے بارے میں منفی ہوتی جا رہی ہے۔ ان کو چاہنے والوں کی تعداد ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ دکھ کا مقام ہے بطور شہری اس مملکت کے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اس کے بارے میں اب لوگوں کی عمومی رائے کیا ہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ بے حس ہے، بے شرم ہے، اور دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جو اسٹیٹ ہے وہاں پر آوارہ کتوں کو رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے، یا جو الفاظ دیگر جو وہ کہنا چاہتے ہیں ہم اسے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں پرائم منسٹر کو اور ان کے قریبی رفقا کو واقعتاً سوچنا چاہیے کہ ہم اس معاملے سے اب آگے نکلیں اور لوگوں کے حقیقی مسائل کو ایڈریس کریں۔ دوستو، لوگوں کے حقیقی مسائل میں نے آپ کو پہلے بتایا بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ یہ روٹی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ پرائم منسٹر آگے ان کے گھر میں روٹی دے، ان کے لیے انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جائے جہاں پہ وہ اگر صبح نکلے گھر سے تو شام کو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے لیے روٹی لے کے آئے۔ اس کو دوائیاں چاہیے، سرکاری ہسپتالوں میں علاج چاہیے، بچے کا سرکاری اسکول کے اندر ایڈمیشن چاہیے اور پڑھائی چاہیے، اور بجلی اور گیس اویلیبل چاہیے۔ یہ ہیں چھوٹے سے مسائل جہاں پر جس کو پرائم منسٹر ایڈریس نہیں کر پا رہے 28 ماہ گزرنے کے باوجود، اور اس کے بعد اب جب یہ ٹائم گزر جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، غلطی ہوگی میں نہیں کر سکا۔ تو یہ ابھی بھی وقت ہے اس غلطی کی اصلاح کریں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔